محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کرے اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حضرت محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیت بھائی کامران عباس بھی یہ صاحب بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، تشریف فرمائیں۔ مختصر وقت ہے اور میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد 4 مصرے پڑھتے ہیں، 3 قطعات اور فضائل پہ ممبر بھائی کے حوالے۔ اور مجھے وہ بندہ بتائیے کہ جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ وقت مختصر ہے، میر صاحب اپنا جملہ پڑھ رہا ہوں، مالکوں نے عطا کیا، اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ آباد رہنا۔ اگلا محلہ بالکل ٹھیک ہو گیا، چلو پچھلے بندوں سے جن کے ساتھ میری کوئی سلام دعا نہیں ہے، ذاتی پہچان نہیں ہے، ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ آدھے منٹ کا ایک جملہ سنو، پھر اس کے بعد 4 مصرے پڑھتا ہوں اور میرے حصے کی ادھر ہی نوکری ہو جائے گی، میرا آیا پڑا بیٹھا سارا کچھ ہو گیا، ذاکر بھی میں خود ہوں، بانی بھی میں خود ہوں۔ انسان کے پاس توجہ ہے، جتنی زیادہ دولت ہو، میر صاحب اگر موت کی آخری ہچکی آ جائے تو بھائی کامران عباس آپ سے پیارا عقیدہ مجھے کسی کا لگتا ہی نہیں، آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں۔ انسان کے پاس پہلے موالی سے لے کے آخری حلالی تک جتنی زیادہ دولت ہو، ملک طارق صاحب اگر موت کی آخری ہچکی آ جائے تو دولت کسی کام کی نہیں۔ دولت کے بعد پھر بیٹوں کی باری آ جاتی ہے، بیٹا باپ کو قبر میں اتارتا ہے اور اتارنے کے بعد مٹی ڈال دیتا ہے، پھر بیٹے کی باری بھی ختم۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا نا کہ جو قبر کے باہر کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں، اور جو قبر کے اندر کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ کیا کہنے بھائی آپ کے سننے کے، سید آپ کو سلامت رکھے۔ جو قبر کے باہر کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں، اور جو قبر کے اندر کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو سار اٹھاؤ، میری بات کا وزن کرو۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، پھر 2 قطعات میرے حصے کی نوکری تمام۔ میں کروں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا۔ بھائی عمران کو میں نے سنا اور مولا کی قسم میرا دل بڑا راضی ہوا ہے، جہاں ولایت والے بیٹھے ہو مولا کی قسم میں ویسے بڑا راضی ہو جاتا ہوں۔ 4تھے مصرے پہ کوئی بندہ اٹھ کے رضوان بولنے پہ دل نہیں آیا، میں قلم توڑوں راج کے بعد شعر نہ لکھوں، نہ کروں دہلیز نثر کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں کروں دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا۔ دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا۔ وہ مصرے پڑھ رہا ہوں جو کراچی انچولی میں نے مصرے پڑھے، مولا کی قسم پورا پنڈال اپنے پیروں پکڑو کہ اتنی دار دے رہا تھا۔ ان کا اپنا معیار ہے، آپ کا اپنا معیار ہے، لیکن 4تھے مصرے پہ ملک طارق صاحب کوئی بندہ نہ بولا تو میں سمجھوں گا میر صاحب کوئی بندہ اپنی دیانت سے ہاتھ کر گیا۔ مگر دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، 4تھے مصرے پہ تیرا عقیدہ ملے تو مجھے آپ نے ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے کہ میرا پتر میرا بھرا تیرے میرے عقیدے دی گل رل گئی ہے۔ مگر دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، اتنی لمبی نظر کرنے کے بعد میں اکاڑا تیرے سے داد مانگوں تو میرے بھی شابش ہے۔ مگر دہلیز با وفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا، اور اب تک لین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ شاباش، بولو حیدر۔ اب تک لین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی۔ بولو، داد تقریباً سب نے دیا لیکن ایک بندہ ابھی بھی پریشان ہے، اور جو حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا۔
حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھنا. لو ایک ماتمیوں کے لیے بات سنو اور 4 مصرے ممبر بھائی کے حوالے. ایک مولوی صاحب ہیں بھائی کامران, ہیں اپنے نہیں. اب مصروں پہ اتنا خوبصورت بولے ہو, نتیجہ میں ماتمیوں کے لیے دینے لگا ہوں, کوئی بندہ چپ نہ کر جائے. ہیں اپنے نہیں لیکن اپنے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ اویس نے دانت توڑے, اگر علی توڑتے تو پھر ہم بھی توڑتے. میں نے کہا مولا آپ کو عقل دیں, ویسے ولایت کے منکر کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے. یار جاگو تو صحیح, میری بات کا وزن کرو, میں اپنا کلیجہ ممبر پر. پچھلے بندوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا مولا آپ کو عقل دیں, ویسے ولایت کے منکر کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا آؤ مل کر علی بادشاہ سے سوال کرتے ہیں. جتنے بندے یہاں موجود ہو, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجئے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے برخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کے لمس کو چھو سکے. میں نے کہا یا علی توجہ, نبیوں کے سلطان سے زیادہ پیار تو آپ کو ہے, آپ نے دانت نہیں توڑے. پتہ نہیں کون سا میر صاحب ایسا بندہ ہوگا جو اس جملے کو اپنے ذہن کی جگہ اپنے معدے کی نظر کر دے گا. میں نے کہا یا علی نبیوں کے سلطان سے زیادہ پیار تو آپ کو ہے, آپ نے دانت نہیں توڑے. سرکار فرماتے ہیں میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا, میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے. کیا بات ہے بھائی آپ کے, جو ہاتھ اٹھ گیا سیدہ سلامت. میں نے اپنے نہیں, میں نتیجہ دینے لگا, ماتم کی دلیل لینے لگا. میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے. میں نے کہا سرکار آپ نے تو اپنے نہیں توڑے, لیکن سرکار وہ جو اویس کرن میں رہتا ہے اس نے اپنے دانت کیوں توڑے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس نہیں تھا, اسے بعد میں پتہ چلا کہ محمد کے دانت شہید ہو گئے. وہ کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ کل کا مورخ میرے بارے میں کیا لکھے گا. پتہ نہیں اویس جو کرن میں رہتا ہے وہ ابو سفیان کے ساتھ تھا کہ محمد کے ساتھ تھا. اس نے زمین سے پتھر اٹھایا, اپنے دانت توڑے, لہو بہنے لگا. اس نے قیامت تک آنے والے مورخ کی آنکھ میں آنکھ کی ڈال کے کہا یاد رکھنا تاریخ لکھنے سے پہلے میرا بہتا ہوا لہو دیکھ لینا. اگر احد کے میدان میں ہوتا تو ابو سفیان کے ساتھ نہیں محمد کے ساتھ ہوتا. آج میرا ماتمی جوان سر پہ چھری مار کے ملا تجھے سمجھا رہا ہے, اگر کربلا میں ہوتا تو یزید کے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ. ایسے نے مل کے بولو حیدری. آخری 4 مصرے اور میں نوکری تمام کر لوں. اگر کربلا میں ہوتا تو یزید کے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ ہوتا. اور بابا شفقت محسن کاظمی صاحب فرماتے ہیں انشاءاللہ کسی ذاک کردہ اخیر ماڑا نہ ہو. کربلا کا میدان ہے, 9 لاکھ کا مجمع ہے, سامنے غازی ہے. بالکل 1 منٹ 2 اور میں آپ کو سلام کر لگوں. کہتا غازی تم ہمیں مارو گے کیسے؟ 4 مصرے بادشاہوں نے عطا کیے تمہارے حوالے ممبر بھائی کے حوالے کر لگو. کہتا غازی تم ہمیں مارو گے کیسے ہے؟ غازی تم ہمیں مارو گے کیسے؟ اس کا اتنا کہنا تھا. بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, چاہوں تو آفتاب. اگر اس سے پہلے اس اینگل میں بات سنی ہوگی کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں, بلکہ جو ساتھ والا بندہ داد دے رہا ہوگا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا. نہیں یار یہ بولنے والی بات کوئی نہیں تھی. چاہوں تو آفتاب. بھائی کیمرہ پھیر کے آپ نے مجھے ہاتھ کی زیارت کروانی ہے, جو سارا سال مولا سے لنگر حاصل کر لیتا ہے لیکن بادشاہ کے فضائل میں اس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا. بولیا جے سارے بولیا جے ادھی پچتی داد میں نچائی دی بھی کوئی نہیں. چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیا نہ ہو, سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو, حملہ کروں میں ایسے جو پہلے ہوا نہ ہو, سر کاٹ کے پھینکوں تو بدن کو پتہ نہ ہو. جس کے ہاتھ کا مالک کے لیے بولو حیدری.